اور افق پر جیسے ہی ماہ محرم شریف کا چاند نظر آتا ہے، پوری دنیا میں تاجدار کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ آج میں بھی چاہوں گا کہ کچھ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ کی زندگی کے ایک گوشے پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں اور یہ سمجھا سکوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی عظیم ذات کا نام ہے۔ کسی بھی انسان کو پرکھنا ہو تو قرآن سے پرکھو، کسی کی عظمت کو جاننا ہو قرآن سے جانو، کسی شخصیت کے پیچھے چلنا ہو تو قرآن کی گائیڈ لائن کو فالو کرو، کبھی بھٹکو گے نہیں، کبھی پریشانی نہیں ہوگی۔ آج اس موضوع کے انتخاب کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے بہت سارے مسلمان کنفیوژن کے شکار ہیں، اور خاص طور پر عظمتوں کا اعتراف کرنے والے لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید اعظم ماننے والے لوگ ایک دماغ کے اندر سوال جو اٹھتا ہے وہ کہہ نہیں پاتے، لیکن گھماتے رہتے ہیں دماغ میں اور اکیلے میں سوچتے رہتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ اکیلے میں سوچتے ہیں تو آپ کو کیسے خبر ہے؟ تو میں آپ سے عرض کروں، میں اسی معاشرے میں رہتا ہوں اور معاشرے کی ہلکی سی گفتگو سے اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ پوچھنا کیا چاہتا ہے۔ اب وہ کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ جب امام حسین رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نوجوانان جنت کے سردار، پھر کربلا میں امام حسین نے کوئی کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا ہی کر دیتے، کوئی کرامت دکھا دیتے تو یزیدی لشکر ختم ہو جاتا۔ 6 ماہ کے بچے کو قربان کر دیا، جمع سال علی اکبر کو قربان کر دیا، بنو ہاشم کے کم و بیش 20 لوگوں نے جام شہادت نوش فرمائی، تو اتنا سب کچھ جھیل لیا آپ مظلوم ہو کر، یہ سب تکلیفیں آپ نے برداشت کر لی، کرامت کیوں نہیں دکھائی؟ ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے۔ دعا کر دیتے سب نقشہ پلٹ جاتا۔ تو آج مجھے آپ کو یہ سمجھانا ہے، جو بہت کرامتوں کے پیچھے بھاگتے ہیں نا، تھوڑا سا سمجھ لیں اس کو۔ کرامتیں حق ہیں، اولیاء کو اللہ نے طاقت دی ہے کہ وہ کرامتوں کو صادر کریں، اور ان کے ہاتھوں سے ایسے کام جو عام انسان نہیں کر سکتا اللہ ان کے ذریعے وجود میں لاتا ہے، یہ حق ہے۔ اب آئیے سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے۔ اگر کوئی اللہ کو رب مان کر اس پر جمع رہا، اسے کہتے ہیں استقامت۔ ہلا نہیں اپنی جگہ سے، ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اور یہاں جو لفظ قرآن میں آیا وہ ربنا اللہ، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ رب کے معنی ہوتا ہے پالنے والا، مالک، ہمارا پالنے والا اللہ ہے۔ اور جب یہ کہہ دیا تو پھر کوئی تمہاری روزی کے دروازے بند کرنے کی کوشش کرے تو فکر نہیں کرنا، اس لیے کہ جس نے پالنے کا ذمہ لیا ہے وہی راستے بھی پیدا فرما دے گا۔ تو جب کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے تو ہم نے کسی کمزور کو اپنا رب نہیں مانا، جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا استقامت کے حوالے سے سمجھاؤں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے ایک نصیحت فرمائیں، اور ایسی نصیحت فرمائیں کہ پھر کسی سے مجھے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور کسی سے کوئی نصیحت لینے کی ضرورت نہ ہو۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ میرا رب ہے اور پھر اس پر جم جا، بس اس سے بڑی کوئی نصیحت نہیں۔ جب کہہ دیا کہ اللہ میرا رب ہے تو کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جا، پھر اس پر قائم رہے۔ اب ڈٹ جانا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے یار مسئلہ سمجھ میں تو آنا چاہیے، استقامت کسے کہتے ہیں، ڈٹ جانا، قائم رہنا، یہ کسے کہتے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست فیض حاصل کیا، جنہوں نے قرآن کسی اور سے نہیں سمجھا، خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا، جن پر قرآن نازل ہوتا تھا، انہوں نے کیا مراد لیا؟
تو خلفائے راشدین سے متعلق تفسیر میں ملتا ہے کہ انہوں نے استقامت یعنی ڈٹ جانا، قائم رہنا، اس سے کیا مراد لیا ہے۔ اور جب آپ ان چاروں خلفاء کی بات سنیں گے، ان کی تفسیر سنیں گے، ان کے ارشاد سنیں گے، اور پھر میں آپ کو امام حسین کی طرف لے جاؤں گا تو آپ کی سمجھ میں بات اچھی طرح سے آ جائے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ استقامت کہتے ہیں اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے استقامت۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور جو کچھ طاقت و قوت اس کے پاس ہے یہ اسی کی اپنی ذاتی ہے، کسی نے اس کو دیا نہیں، اور جس کے پاس طاقت ہے یہ اسی کی دی ہوئی طاقت ہے، اس کی اپنی ہے، باقی جس کے پاس بھی ہے وہ عطائی ہے۔ تو اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، ایک میرا معبود وحدہ لا شریک، اور پھر اس پر وہ جم جائے، اسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا اسے کرنا، اور جن باتوں سے روکا اس سے رک جانا، اس کا نام ہے استقامت۔ یہ نہیں فرمایا کہ 5 باتیں ماننا 95 چھوڑ دینا، نہیں، اللہ کی ساری باتوں کو سنو، جو کچھ اس نے کرنے کا حکم دیا بس اس کو کر گزرو، اور اگر کوئی اس کو کر گزرتا ہے آئیں شائیں یہ مسئلہ وہ مسئلہ ایسا ہو تو اچھا کچھ نہیں، یہ رب کا حکم مجھے کر گزرنا ہے، اور اللہ نے فرما دیا اس سے رک جاؤ، وہ بندہ اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان ساری چیزوں سے رک جائے، یہ دونوں کام اگر کرے تو اس کا نام ہے استقامت۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم راستے نکالتے ہیں، ہیلے نکالتے ہیں، یار اس کا ایسا ہو جائے تو کیسا رہے گا، کچھ گنجائش نکالو نا۔ جیسے آج کے دور میں عمومی طور پر غصے میں انسان 3 طلاق دے دیتا ہے، پھر آتا ہے مفتی صاحب کوئی راستہ نکال، بھائی تو نے راستہ ہی بند کر دیا تو کہاں سے نکالیں گے؟ تو ہیلا سازیاں نہیں، جو حکم ملا کر گزرو، جس سے بچنے کا حکم ملا فوراً رک جاؤ۔ اگر اللہ کے سارے احکام کو کر گزرنا اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جانا، ساری چیزوں سے جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا اگر بندہ رک جاتا ہے تو اس کا نام ہے استقامت۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا استقامت کہتے اخلاص کو، پیورٹی کو، کہ کوئی بھی کام دکھاوے کے لیے نہیں، جو بھی کرو اللہ کے لیے کرو، اور جب کوئی بندہ اپنا کام اللہ کے لیے کرتا ہے، پیورٹی کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کو حضرت عثمان ذو النورین کی نگاہوں کے اندر اسی کو استقامت کہتے ہیں۔ اب مولا علی کا قول سنیے استقامت کے بارے میں، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ فرائض کی پابندی میں چاقو چوبند رہے، اس کو کہتے ہیں استقامت۔ جن چیزوں کو اللہ نے فرض فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض فرما دیا، بس اس پر ڈٹ جائے، اس کو ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں استقامت۔ اب یہ چاروں تعریف جب آپ استقامت کی سنیں تو اب امام حسین کی زندگی کو دیکھ لیجئے، بڑی طاقتیں جھکانا چاہتی تھی کہ حسین جھک جاؤ یزید کے سامنے، تو چونکہ اللہ کا شریک کو کسی کو نہیں ٹھہراتے تھے تو جواب دیا جھکوں گا تو صرف خدا کے سامنے جھکوں گا، کسی اور کے سامنے نہیں۔ سخت امتحان کے موقع پر بھی اللہ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ میدان میں جاتے وقت جن چیزوں سے اللہ نے بچنے کا حکم دیا تھا ان چیزوں کی نصیحت اپنے گھر والوں کو کی، اور فرمایا ماتم نہ کرنا، چہرہ نہ پیٹنا، گریبان نہ پھاڑنا۔ آپ ذرا سوچو، سامنے 22,000 کا کم و بیش لشکر موجود ہو، ایسے میں کوئی یہ نصیحت کرتا ہے؟ نہیں، لیکن چونکہ استقامت کے پہاڑ تھے امام حسین تو اس میں نصیحت کرتے ہیں۔ اخلاص کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں لڑنے کے لیے، بھڑنے کے لیے امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ تشریف نہیں لے گئے تھے، امام حسین کو بلایا گیا تھا، امام حسین تشریف لے گئے تھے، یزید کی بیعت سے وہ انکار کر رہے تھے اور سچے ہاتھ پہ ہاتھ دینا چاہتے تھے، اسی لیے امام حسین گئے تھے، لیکن گئے تھے تو پیورٹی تھی، نیت اخلاص کی تھی۔ جہاں تک سرداری کی بات ہے کہ خلافت کے منصب پر بیٹھنے کی بات، تو جس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا نہیں نوجوانان جنت کا سردار کہا ہو، اسے اس کی کیا حاجت ہے؟